بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم جماعت اول کی اردو پڑھیں گے۔ سبق نمبر 20، عنوان امی کو کیا ہوا۔ صفحہ نمبر 83، 84، 85، 86، 87، 88 اور 99۔ سب سے پہلے اس سبق میں آپ کیا کیا سیکھیں گے؟ سبق امی کو کیا ہوا کی پڑھائی، جواب دیں، لفظ بنائیں، مذکر مؤنث اور درست لفظ کے گرد دائرہ لگائیں۔ اچھا بچوں، آپ کے گھر میں جب بھی کوئی بیمار ہو، جیسے کوئی بڑا بیمار ہو جیسے امی ابو یا پھر کوئی بھی بچہ بیمار ہو، تو کیا ہوتا ہے، خاص طور پہ جب امی بیمار ہوتی ہیں تو بہت سے کام رک جاتے ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ امی صبح اٹھ کر ناشتہ بنا کر دیتی ہیں، اس کے علاوہ اسکول کا کام وغیرہ کرواتی ہیں اور گھر کی صفائی وغیرہ ہوتی ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ امی کی طبیعت خراب ہو تو یہ تمام کام رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے آج کے سبق کا عنوان بھی امی کو کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 83 کھولیں گے اور ہم اپنے سبق کی پڑھائی شروع کریں گے۔ امی کو بخار ہے، اب کیا ہوگا؟ سب کو ناشتہ کون دے گا؟ اسکول کا کام کون کروائے گا؟ شام ہوئی تو ابو دفتر سے گھر آئے، وہ امی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ نانی جی نے سب کو کھانا کھلایا، دادا جی نے اسکول کا کام کروایا، سب نے امی کا خیال رکھا، امی نے خوب آرام کیا، اگلے دن امی ٹھیک ہو گئیں۔ سبق کی کچھ مشکل الفاظ دیکھتے ہیں بیٹا۔ سب سے پہلے امی، الف میم ام، میم چھوٹی امی امی، بخار، بے خے الف خا رے بخار، اسکول، سین کاف سک کاف و کولام اسکول، کروائے، کاف رے کر واو الف وا حمزہ بڑی اے کروائے، دفتر، دال فے دف تیرے تر دفتر، ڈاکٹر، ڈال الف ڈا کاف ٹیرے ٹر ڈاکٹر، کھانا، کھے الف کھا نون الف نا کھانا، کھلایا، کھیلم کھل لام الف لا یہ الف یا کھلایا، کروایا، کاف رے کر واو الف وا یہ الف یا کروایا، خیال، خے یہ الف یا لام خیال، آرام، الف مدا رے الف را میم آرام، ٹھیک، ٹھے یہ ٹھیک آف ٹھیک،
بچوں یہ ہمارے سبق کے مشکل الفاظ تھے جن کی ہم نے دوبارہ سے دہرائی کی. آپ نے اس سبق کی اچھی سے پڑھائی کرنی ہے اور اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی الفاظ مشکل لگتے ہیں تو آپ گھر میں اپنی امی یا ابو سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 86 پہ دیکھیے، جواب دیں. سوال نمبر 1 ہے، امی کو کیا ہوا تھا؟ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ سبق میں امی کو کیا ہوا تھا؟ امی کو بخار ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب اس کا جواب لکھیں گے، امی کو بخار ہوا تھا. سوال نمبر 2 دیکھیے، امی کو ڈاکٹر کے پاس کون لے کر گیا؟ امی کو ڈاکٹر کے پاس ابو لے کر گئے تھے، تو ہم لکھیں گے ابو لے کر گئے. اسکول کا کام کس نے کروایا؟ دادا جی نے اسکول کا کام کروایا. صفحہ نمبر 87 پہ دیکھیے، لفظ بنائیں. کچھ حروف دیے گئے ہیں جن کو جوڑ کر ہم نے لفظ بنانا ہے. پہلا ہے الف، میم، میم چھوٹی اے. تو یہ لفظ ہے الف میم ام، میم چھوٹی اے می، امی. الف بے، بے واو، الف بے اب، بے واو بو، ابو. بچوں یہ جو الفاظ ہیں جن میں آپ دیکھیں لکھنے میں تو میم ایک ہی ہے، امی کے اندر ایک ہی میم لکھا جاتا ہے، لیکن جب ہم اس کو توڑ کر پڑھتے ہیں تو یہ اس میں میم 2 دفعہ آتا ہے کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہوتی ہے. تشدید ایک چھوٹا سا نشان ہوتا ہے، جیسے انگلش میں ڈبلیو، اسمال ڈبلیو ہوتا ہے، تو اسی طرح اردو میں ایک چھوٹا سا نشان ہوتا ہے، اس کو تشدید کہتے ہیں. اور جس لفظ کے اوپر تشدید ہو اس کو ہم 2 دفعہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا تھا الف میم ام، میم چھوٹی ہے می، امی. دوسرا ابو، الف بے اب، بے واو بو، ابو. نون الف، نون چھوٹی ہے، نون الف نا، نون چھوٹی ہے نی، نانی. دال الف، دال الف، دال الف دا، دال الف دا، دادا. چے الف چا، چے الف چا، چاچا. خے الف خا، لام ہیلا، خالہ. میم الف ماں، میم واو مو، مامو، نون غنہ مامو. ٹھیک ہے، ان الفاظ کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں. امی، ابو، نانی، دادا، چاچا، خالہ اور ماموں. صفحہ نمبر 88 پہ مذکر مؤنث. جو سب سے پہلے تو مذکر مؤنث کی تعریف دیکھیے جو یہاں پر صفحہ نمبر 88 پر بھی دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو مذکر اور مؤنث کہا جاتا ہے. مثلاً لڑکا، مرغا، احمد مذکر ہے اور لڑکی، مرغی، ندا مؤنث ہیں. مذکر بیٹا جتنے بھی مرد ہوتے ہیں یا پھر جانوروں میں جیسے مرغا ہے، گھوڑا ہے، شیر، یہ تمام مذکر کہلاتے ہیں. اسی طرح رشتوں میں خالہ، ماموں، چچا، تایا، بھائی، یہ تمام مذکر کہلاتے ہیں. اور انہی رشتوں میں جو رشتے خواتین کی طرف بنتے ہیں یا فیمیلز ہوتے ہیں ان کو ہم مؤنث کہتے ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں لڑکی، خالہ، تائی، چچی، یہ تمام. اور جانوروں کے اندر مرغی، گھوڑی، شیرنی، ٹھیک ہے، یہ سب مؤنث کہلائیں گے. اوکے، اور ہمارے کتاب کی صفحہ نمبر 88 پہ دیکھیے کہ نیچے دیے ہوئے رشتوں کو مذکر اور مؤنث کے خانوں میں لکھیں. یہاں پر کچھ رشتے دیے گئے ہیں جیسے ابو، تایا، چچا، دادا، نانا، تائی، خالہ، چچی.
امی، نانی، خالو اور دادی وغیرہ، ہم نے ان کو مذکر والے جو رشتے ہیں ان کو مذکر میں اور مؤنث کے اندر مؤنث والے رشتے لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں آپ کی آسانی کے لیے ایک لکھ دیا گیا ہے نانا نانی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگلا لکھیں گے ابو، امی، تایا، تائی، چچا، چچی، ٹھیک ہے۔ اگلے صفحہ پر دیکھیے درست لفظ کے گرد دائرہ بنائیں۔ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان میں سے ہم نے درست لفظ کو ڈھونڈ کر اس کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ پہلا دیکھیے بے و بو خیلف خارے بخار، بے خیلف خارے بخار اور بے خیلف خارے بخار۔ اب ان الفاظ میں دیکھیے جو تیسرا لفظ ہے بے خیلف خارے بخار وہ صحیح لفظ ہے، تو ہم تیسرے لفظ کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ اگلا دیکھیے ہے و ہو، اسی طرح اگلا ہے اور پھر اس کے بعد دو چشمی ہے کے ساتھ ہو لکھا گیا ہے، تو ان میں پہلا ہو جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ خیال، خے یہ لف یا خیال، اس کے بعد کھے سے خیال اور خے یہ اور آئین کے ساتھ خیال، تو اس میں پہلا لفظ ٹھیک ہے اور ہم پہلے لفظ کے گرد دائرہ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلی مشق دیکھیے بچوں، اگلی سرگرمی، آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے، ٹھیک ہے، تصویر بنائیں اور لکھیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے گھر میں جو جو لوگ رہتے ہیں آپ ان کی تصاویر بنا سکیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہاں پر نمبر دیے گئے ہیں، ان کے اندر آپ نے ان تمام لوگوں کے رشتے لکھنے ہیں جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں، جیسے آپ کی امی ہیں، ابو ہیں، دادا دادی، جو لوگ بھی آپ کے گھر رہتے ہیں ان کے رشتے آپ نے اس فہرست کے اندر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں امید ہے کہ آج کے سبق کو آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو ہم نے سبق میں دیکھا کہ ایک فیملی ہے، ایک خاندان ہے، اس کے اندر امی جو ہیں ان کی وہ بیمار ہو چکی ہیں اور بہت سے کام جو ہیں وہ رک چکے ہیں، تو گھر کے تمام افراد نے مل کر امی کا خیال رکھا، ابو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، نانی نے سب کو کھانا کھلایا، دادا جی نے کام کروایا، ٹھیک ہے، سب نے امی کا خیال رکھا تو امی ٹھیک ہو گئیں۔ پھر ہم نے سوال جواب کیے، اس کے بعد لفظ بنائے، مذکر مؤنث کو ہم نے دیکھا اور آخر میں ہم نے درست الفاظ جو ہیں ان کے گرد دائرہ بھی لگایا۔ آپ نے یہ تمام کام اپنی اردو کی کتاب کے اوپر کرنا ہے، اور جو میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ اپنی لکھائی کو بہت صاف ستھرا رکھا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تو آپ اپنے گھر میں کسی بڑے سے مدد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔